یہ جو رزق کی اتنی زیادہ فکر ہمیں رہتی ہے اور نیچرل ہے، ہر کسی کو ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آج کا تو ہے کھانے کو، ابھی میرے پاس موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس آج کا کھانا نہ ہو، جس کے پاس کل کا نہ ہو وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اتنی فکر کیوں ہے؟ آئندہ کا پتہ نہیں ہے، آئندہ کو سیکیور کرنا چاہیے۔ اگر میرا آنے والا کل سیکیور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کچھ نہیں ہوں۔ اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم یہ ساری تگ و دو کرتے ہیں، رزق کے پیچھے رہتے ہیں، رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ رزق کو تلاش کرنے کو عبادت کہتے ہیں، اگرچہ ہے عبادت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آگے چل کے کھلیں گی، لیکن حدیث کے ساتھ ساتھ ذرا چلیے گا۔ جو کربلا میں امام حسین کے خلاف آئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کا دل امام کے ساتھ تھا، دل امام کے ساتھ ہے، تلوار امام کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں اپنے کل کی فکر تھی۔ ابھی کل کی فکر انسان کو کہاں تک لے کر جاتی ہے کہ انسان کو امام معصوم، صرف امام معصوم نہیں ہے، جنت کا سردار سب کو پتا تھا۔ اس لشکر میں شاید کوئی ایسا ہو جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اس کے باوجود کیوں حسین کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے؟ کل کی فکر ہے، میرے کل کا کیا بنے گا۔ اگر ہمیں بھی کل کی فکر ہے تو ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ کسی انسان کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ مشکل وقت پر مشکل گھڑی میں کیا کرے گا۔ یہ بات بھی حتمی ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کوئی ایسا وقت انسان کی زندگی میں نہیں آتا ہے جس میں اس سے اس کا اختیار سلب کیا جائے، جتنی بھی مشکل میں ہے۔ آپ کے پاس پھر بھی چوائس ہوتی ہے، آپ کے پاس پھر بھی انتخاب ہوتا ہے، پھر بھی آپ سخت سے سخت مرحلے میں چلے جائیں پھر بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے حلق میں شراب انڈیل رہا ہے پھر بھی آپ کے پاس چوائس ہے، اس سے سخت تو کوئی نہیں نا، آپ کو پکڑ رکھا ہے اور کوئی آپ کے حلق میں شراب انڈیل رہا ہے پھر بھی آپ کے پاس چوائس ہے۔ چوائس کیا ہے؟ وہاں بھی آپ خوش ہو جائیں، چلو زبردستی اس نے گلے میں ڈال دیا، مست ہو جاتے ہیں، یا وہاں آپ کو اس سے نفرت ہو، یہ آپ کا پاس وہ عمل اپنی جگہ جہاں آپ مجبور ہوئے ہیں، لیکن اس کا رد عمل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انسان کتنا با اختیار ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ اگر کبھی مجھے موقع ملا، بچے زیادہ ہوئے تو اس پہ بولوں گا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو کتنا مضبوط بنایا ہوا ہے، اسے اختیار کا یہ شرف دیا ہوا ہے، اور یہ شرف کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کل کی فکر رہے تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہماری ضمانت ہے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں گے، ولایت کے ساتھ رہیں گے، اگر ہمیں کل کی فکر نہ ہو۔ بھئی ہم ولایت پر ہیں اور کل کی فکر نہ ہونے کا کیا ربط ہے؟ اس لیے کہ صاحب ولایت نے ضمانت دی ہوئی ہے، تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، تم کل کی فکر نہ کرو۔ حدیث، آج تو حدیث پیش کرنی ہے نا، تو حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یا ابن آدم، امیر المؤمنین سیدھا آپ کو خطاب کر رہے ہیں، ابن آدم ہی بیٹھے ہیں نا، سیدھا آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنا نام اس کی جگہ رکھے، امیر المؤمنین مجھے کہہ رہے ہیں،
لا تحمل ہم یومک الذی لم یأتک، جو دن ابھی آیا ہی نہیں اس کی فکر مت کرو. علی یومک الذی قد آتاک، آج کے دن، یہ جو دن آیا ہے اس دن، اس دن کی فکر نہ کرو جو دن آیا ہی نہیں ہے تمہاری زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاید آئے ہی نہ. بھئی جس دن کی تم فکر کر رہے ہو وہ دن شاید تمہاری زندگی میں نہ آئے، پھر اس کی کیا فکر؟ جو زندگی میری زندگی میں ہے ہی نہیں اس دن کی میں نے کیا فکر کرنی ہے؟ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عُمْرِكَ، شاید وہ دن آ بھی جائے. مولانا آپ کی باتوں میں بہکنے والے ہم نہیں ہیں. شاید وہ دن آئے، پھر کیا کریں گے؟ جو خدا تیری زندگی کا وہ دن تجھے دے گا اس دن کا رزق بھی تجھے دے گا. ان یکن من عمرک یأتی اللہ فیہ برزقک، اللہ دوبارہ اس خاک سے، ان ہڈیوں سے ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ جس اللہ نے تجھے عدم سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. جو اللہ تجھے وہ دن دے گا اس دن میں تجھے رزق بھی دے دے گا. کل کی فکر چھوڑ دیں. ابھی الکوثر عشرے میں ہم نے ایک بات کی تھی، ابھی ہم یہاں تفصیل سے نہیں کریں گے. جو وہاں تھے وہ وہاں تھے، جو نہیں تھے وہ پوچھ لیں کسی سے. آپ اپنی زندگی کو موت سے 1 گھنٹہ پہلے سے ادھر واپس دیکھیں، کل کی ساری فکر ختم ہو جائے گی. اگر 1 گھنٹے بعد آپ کو موت آنی ہے، ابھی آپ فرض کر لیں 1 گھنٹے بعد مجھے موت آنی ہے، اور میں پیچھے اپنی چیزوں کو دیکھوں گا جن کو میں بہت اہم سمجھتا تھا ان کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی، اور جن چیزوں کو میں اہم نہیں سمجھتا تھا ان کی اہمیت میرے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. کل کی فکر نہیں کرنی ہے، رزق کی فکر نہیں کرنی ہے. رزق نے آنا ہی آنا ہے. یہ جو جس رزق نے آنا ہی آنا ہے یہ کسی کے پاس زیادہ آتا ہے، کسی کے پاس کم آتا ہے. خدا سب کا ایک ہی ہے. وہ خدا جو آپ کو اتنا دے رہا ہے مجھے کم کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ تقسیم رزق کا خدا کے پاس اور خدا نے لکھ دیا ہے تو میرے لیے کم کیوں لکھا ہے، آپ کے لیے زیادہ کیوں لکھا ہے؟ میرا کوئی استحقاق ہے میں یہ سوال کر سکوں کہ میرا استحقاق اس سے زیادہ تھا، مجھے کم کیوں دیا؟ یہ سوال میرا استحقاق نہیں ہے. خدا سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے. خدا کہتا ہے میں تم سب سے پوچھوں گا، تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. میں نے کیوں اس کو کم دیا، میں نے اس کو کیوں زیادہ دیا؟ حکمت کے بنیاد پر دیا، کل پتہ چل جائے گا. ایک عجیب سی روایت ہے، ابھی میں اسے پیش نہیں کر رہا، صرف میں 10 سے زیادہ روایت پیش کروں گا، 50 سے زیادہ روایت کا مفہوم پیش کروں گا. خدا قیامت کے دن اپنے غریب بندوں سے عذر خواہی کرے گا. اسے میں سمجھ نہیں سکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے بندے میں تجھے بہت کچھ دے سکتا تھا لیکن میں نے نہیں دیا، میں تجھ سے. اگر روایت کے الفاظ نہ ہوتے تو میں نہیں بول سکتا تھا. اور پھر خدا جو لطف کرے گا، پھر خدا جو دے گا، اس دن تمام امیر لوگوں کی خواہش ہوگی کاش دنیا میں ہم غریب ہوتے. خدا نے کیوں اسے کم دیا، کیوں اسے زیادہ دیا؟ سوال نہیں ہوگا. آپ نے پتہ نہیں پودے لگائے ہیں یا نہیں لگائے. پودے لگائے نہیں تو یہ جو ابھی حشر ہو رہا ہے، یہ سیلاب آ رہے ہیں، ان سب میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں ہمیں ہر شخص کو اپنا حصے کے چند پودے لگانے چاہیے، چند درخت لگانے چاہیے. اگر آپ گارڈننگ کرتے ہیں، ایک پودے کو آپ دن میں 1 دفعہ پانی دیتے ہیں، ایک پودے کو آپ ہفتے میں 1 دفعہ پانی دیتے ہیں. اسی گارڈن میں کچھ پتھر بھی آپ لگاتے ہیں، ان کو آپ پانی دیتے ہی نہیں ہیں. اب اگر وہ پودے آپ سے شکایت کریں کہ اس کو دن میں 1 دفعہ پانی دیتے ہو، مجھے ہفتے میں 1 دفعہ پانی دیتے ہو، پتھر کے مجھے تو کبھی بھی پانی
نہیں دیتے آپ کیا کہیں گے؟ آپ جسے ہفتے میں ایک دفعہ دیتے ہیں اسے کہیں گے اگر میں تجھے روز پانی دوں تو تو جل جائے گا. اس کے حق میں ہفتے میں ایک دفعہ پانی ہے, اس کے حق میں ہفتے میں دن میں ایک دفعہ پانی ہے, اس کے حق میں بالکل پانی ہے ہی نہیں. پتھر کو فرق نہیں پڑے گا جتنا مرضی پانی دے دو. خدا نے کیوں کم دیا کیوں زیادہ دیا وہ الگ مسئلہ ہے. رزق جبری ہے, رزق کو تلاش نہیں کرنا, رزق کو حاصل نہیں کرنا, رزق آپ کو حاصل کرے گا. جس طرح موت جبری ہے, جبر ہے نا, آپ کا تو اختیار نہیں ہے, موت نے آنا ہی آنا ہے. احادیث کہتی ہیں اسی طرح رزق نے بھی آنا ہی آنا ہے. ہم کیا کریں, اب ہمیں یقین نہیں آتا. لو ان ابن آدم فر من رزقہ, رزق کے پیچھے نہ جاؤ, اپنے گھر بیٹھے رہو پھر بھی رزق ملے گا, بلکہ اگر بھاگو ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ رزق نہیں ہے. لو ان ابن آدم فر من رزقہ کما یفر من الموت, جس طرح آپ موت سے بھاگتے ہیں اسی طرح آپ رزق سے بھاگیں. لأدرکہ رزقو, اس کا رزق اسے پالے گا. آپ رزق سے نہیں بھاگ سکتے. کما یدرکہ الموت, جیسے آپ جہاں مرضی چھپ جائیں, جتنا مرضی فرار کریں, موت آ کے رہے گی. رزق سے بھی جتنا بھاگیں گے رزق آ کے رہے گی.